السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پریشان ہو، تھک گئے ہو، ٹوٹ گئے ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اور اب آگے کیا ہوگا۔ دعائیں اب تک ادھوری ہیں، زندگی نے ہرا دیا ہے، سب چھن گیا ہے، حالات سمجھ سے باہر ہو رہے ہیں، جو چاہا وہ اب تک نہیں ملا۔ سوچتے ہو کہ اب بھی دعا مانگنی چاہیے یا نہیں، تو سنو، اللہ ہے نا، اس کا ساتھ پوری دنیا کے ساتھ سے بڑھ کر ہے۔ اپنے ٹوٹے دل کی کرچیاں اس کے پاس لے جاؤ، وہ سمیٹ لے گا۔ وہ یہ ٹوٹا دل اپنی محبت سے جوڑ دے گا، وہ یہ خالی پن اپنی محبت سے بھر دے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ تو صحیح، اسے پکارو تو صحیح، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ پتہ ہے تم اللہ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تمہارا ٹوٹنا، بکھرنا، زندگی سے یوں اعتبار اٹھ جانا بے وجہ تو نہیں۔ حقیقت میں تو تمہیں اللہ سے جا ملنا تھا، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا تھا۔ سنو، یہ آزمائش وقتی ہے، یہ تکلیف وقتی ہے۔ بھلا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے بعد دن نہ آئے؟ تو تمہاری زندگی کا اندھیرا مستقل کیسے رہ سکتا ہے؟ یقین رکھو اللہ پر، یہ اندھیرا وقتی ہے اور اس کے بعد روشنی ہی روشنی تمہارا مقدر ہے۔ سنو، دعائیں ادھوری نہیں رہتی، ایک دن حقیقت بن کر سامنے آتی ہیں۔ تمہاری دعائیں اللہ نے سنبھال رکھی ہیں، تم بھول جاؤ گے، وہ نہیں بھولے گا۔ وہ بہترین وقت آنے پر تمہاری ساری دعاؤں کا جواب دے گا، ایسا جواب جو تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ تمہاری دعا جب حقیقت بن کر تمہارے سامنے آئے گی تو سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ تو صبر کرو، یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھو۔ کائنات میں، ان دو جہانوں میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی، ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا، اور وہ جن سے تمہیں خوشی ملی، ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے۔ تو پھر سوچو، وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ دعائیں تو بڑی پاکیزہ عبادات ہیں، دعائیں تو تمہارے اور اللہ کا راز ہیں، اور اللہ اپنے اور اپنے بندے کے راز میں کبھی کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا۔ شیطان کبھی بھی تمہاری دعاؤں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دعائیں دل سے ہوتی ہیں اور دل پر اللہ قابض ہے۔ شیطان صرف دماغ تک پہنچ سکتا ہے، دل تک نہیں۔ اس لیے یقین رکھو، کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ بہتر اور برے کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو پھر دعا مانگنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کر کے کبھی کوئی خسارے میں نہیں رہا۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تو تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو؟ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔
تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔